الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان منهوم في الدنيا لا يشبع منه ومنهوم في العلم لا يشبع منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے۔ دولت اور مال اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ مال اس وقت تک نعمت ہے جب تک کہ اس کا صحیح استعمال ہو۔ دولت اس وقت تک نعمت ہے جب تک کہ اس کا صحیح استعمال ہو۔ اگر مال اور دولت کا اور ثروت کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو وہی چیز انسان کی تباہی کا بھی باعث بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ منہوم فی العلم لا یشبع منہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، کہ دنیا میں دو لالچی ایسے ہیں، دو حریص ایسے ہیں کہ جو کبھی آسودہ نہیں ہوتے، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ فرمایا کہ ایک تو علم کا بھوکا ہے کہ وہ اس سے آسودہ نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جس کو علم کا چسکا لگ جائے، جس کو نالج کا چسکا لگ جائے، وہ شخص پڑھتا ہی جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز کہ منہوم فی الدنیا لا یشبع منہ، کہ دوسری چیز دنیا ہے کہ جس کو دنیا کی لالچ پیدا ہو گئی اور دولت کا چسکا لگ گیا تو پھر وہ اس سے آسودہ نہیں ہوتا۔ مطلب کیا کہ جس طرح سے دولت اور مال اللہ کی نعمت ہے، اگر اس کے اندر وہ چیز تجاوز کر جائے اور حد سے اوپر ہو جائے تو وہی چیز انسان کے لیے باعث ہلاکت ہوتا ہے۔ اگر صحیح جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے اور صحیح جگہوں پر لگ رہا ہے تب تو مال فائدہ مند ہے، لیکن اگر مال کا استعمال غلط جگہوں پر ہونے لگا تو پھر وہی مال اس کے لیے وبال کا سبب بن جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مال اور دولت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہر شخص کو برابر نہیں بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت کی تقسیم میں سب کو برابر نہیں رکھا۔ کچھ غریب ہیں، کچھ اس سے غریب ہیں، کچھ اس سے غریب ہیں، کچھ مالدار ہیں تو اس سے مالدار ہیں، اس سے مالدار ہیں۔ کوئی جنرل کیٹیگری میں آتا ہے، کوئی او بی سی میں آتا ہے، کوئی ایس ٹی میں آتا ہے۔ یہ ساری کیٹیگریز ہیں ہماری۔ کیوں ہے یہ کیٹیگری؟ یہ کیٹیگری اس لیے ہے کہ یہ درشاتا ہے اس بات کو کہ انسانوں میں جو یہ تقسیم ہے دولت کے اعتبار سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورفع بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، بعض کو بعض سے سپیریئر بنایا ہے۔ کس اعتبار سے؟ دولت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے۔
آگے اللہ وجہ بتاتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. فرماتے ہیں کہ تاکہ تم میں کا بعض سے کام لے سکے. کیا لے سکے؟ کام لے سکے. یہ اللہ کی حکمت ہے. آج کل بہت ہوتا ہے نا کہ بھائی ایکولیٹی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہونا چاہیے. تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ آپ کی 5 انگلیاں ہیں اور پانچوں کو آپ بالکل برابر کرنے کے فراق میں لگے. 5 انگلیاں 5 سائز کی ہیں. تو اگر جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کے ہر شخص کے پاس برابر آمدنی ہو، برابر ویلتھ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر کوئی ایسا شخص کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو 5 انگلیاں اوپر نیچے ہیں سب کو برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اللہ کی مصلحت ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ یہ جو درجات اور تفاوت بنایا گیا ہے یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ بعض سے کام لے سکے. مثلا ایک شخص ہے وہ درزی کا کام کرتا ہے، وہ سلائی کرتا ہے. تو کیا اس کی زندگی میں صرف سلائی ہی ہے؟ بھائی اس کو کھانا بھی ہوگا، اس کو خریدنا بھی ہوگا، اس کو بال بھی کٹوانے ہوں گے. تو اگر ایک ہی آدمی کپڑا بھی سلے، بال بھی کاٹ لے اور دوسری ساری چیزیں کر لے، ممکن ہے؟ اس کو دوسرے سے مدد لینی ہی ہے، ورنہ زندگی کی جو رفتار ہے اور زندگی جو ہے وہ چلے گی نہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے اگر یہ تفاوت نہیں بنایا ہوتا تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ گندگی کا انبار ہوتا. اگر مان لیجئے ایک وقت کے لیے کہ آپ مال کو سب میں برابر تقسیم کر دیں تو آپ کی گلی سے کچرا کون اٹھائے گا؟ وہ بھی سمجھے گا میں ملینئر ہوں، وہ بھی سمجھے گا میں بلینئر ہوں. مال کیوں اٹھانے آئے، وہ گندگی کیوں اٹھانے آئے گا آپ کے یہاں سے؟ ہے ممکن ہے؟ کیوں اٹھانے آئے گا؟ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروفیشن کے تعلق سے اس کے دل میں اس کی اہمیت ڈال دی ہے. کیا مطلب اہمیت ڈال دی ہے؟ کہ ایک شخص آتا ہے اور آپ کا ٹوائلٹ صاف کرتا ہے لیکن اس کو گھن نہیں معلوم ہوتا. کیا نہیں معلوم ہوتا؟ اگر وہ شخص اپنے کام سے گھن کرنے لگے تو زندگی کیسے چلے گی؟ اگر ایک بھنگی ہو اور وہ ٹوائلٹ صاف کرنے سے گھن کھانے لگے تو زندگی کیسے چلے گی؟ تو یہ جو اللہ نے تقسیم کی ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن اس تقسیم کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہوتا. کہ اس تقسیم کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہ شخص اونچا ہے اور یہ شخص ذلیل ہے، یہ شخص اونچے درجے کا ہے اور یہ شخص کمتر درجے کا ہے. یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک جو معزز ہوگا وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا. اللہ کے نزدیک عزت کا مدار اور معزز ہونے کا مدار اور رسپیکٹفل ہونے کا مدار مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پروفیشن نہیں ہے. کیا ہے؟ تقوی ہے. کہ اللہ سے جو جتنا ڈرے گا وہ اللہ کے نزدیک معزز ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کا ایک پروفیشن ہے، ایک شخص کا ایک پیشہ ہے، اگر آپ اس کو اس پروفیشن کی وجہ سے گھٹیا سمجھتے ہیں تو اس کی بھی انسلٹ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ آدمی کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر مان لیجئے یہ شخص صاف کرنے نہیں آئے گا تو مجھے خود کرنا پڑے گا. تو اس کا احسان ہوا یا نہیں ہوا ہماری زندگی پر؟ ہر شخص ایک دوسرے کے لیے محسن ہے. اگر ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں ہوگی، اگر آپ اس کے پروفیشن کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچانا چاہیں گے یا اس کو ذلیل اور کمتر سمجھیں گے تو اس شخص کو بھی ہرٹ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو درجات بنائے یہ درجات عزت کا مدار نہیں ہیں. یہ درجات صرف اس لیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے آدمی کام لے سکے. آپ دکان چلاتے ہیں، آپ اکیلے کب تک دکان میں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ 5 لڑکوں کو کام کے لیے رکھتے ہیں، لیکن ان 5 کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کمتر اس اعتبار سے نہیں، ہو سکتا ہے اس میں کا کوئی شخص ایسا ہو جس کا تعلق اللہ سے آپ سے زیادہ مضبوط ہو. تو بڑا کون ہوا اللہ کی نظر میں؟ وہ شخص ہوا جو آپ کے ہاں کام کرتا ہے. آپ کے پاس دولت ہوگی لیکن اللہ نے دولت کو عزت کا مدار نہیں بنایا.
اللہ نے عزت کا مدار تقوی کو بنایا ہے، لیکن یہ جو پروفیشن ہے ہمارے، اس پروفیشن کو اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکے۔ سارے کام ایک شخص تنہا کیسے کر سکتا ہے کہ بھائی آپ کپڑے کی بھی دکان چلائیں گے، آپ پرچون کی بھی دکان چلائیں گے، اور آپ نائی کی بھی دکان چلائیں گے، اور آپ ٹیلر کی بھی دکان چلائیں گے؟ ہے ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کہ بعض کو پر فوقیت اس لیے دی ہے تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آدمی ان چیزوں کو، مثلا کہ جس کو اللہ نے مال دیا تو وہ اس کو اپنی بڑائی کا سبب سمجھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بڑائی کا سبب سمجھتا ہے، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ کیسے تنگی پیدا ہوتی ہے؟ ایک موٹی سی مثال سمجھیں آپ، کہ جس شخص کو اللہ نے مال و دولت دی، اس شخص کے اندر شو آف کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شو آف، دکھانا، مہنگی سے مہنگی گاڑی۔ کیا ہوا بھائی؟ شادی میں کتنے لوگ تھے؟ تو بہت اچھا پروگرام تھا، 1000 لوگ مدعو تھے۔ کیا تھے؟ 1000 لوگ مدعو تھے۔ ڈشیں کتنی تھی بھائی؟ تو 20 سے زیادہ ڈشیں تھی کہ گن ہی نہیں پائے۔ ارے تم نے وہ کھایا تھا؟ نہیں، وہ تو کھایا ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ مطلب کیا ہوا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ دولت دیتے ہیں تو پھر وہ اس کے اندر فضول خرچی کرنے لگتا ہے۔ کیا کرنے لگتا ہے؟ فضول خرچی کرنے لگتا ہے، اور جب فضول خرچی پر اترتا ہے تو پھر وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور معاشرے کا بھی نقصان کرتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ میانہ روی۔ میانہ روی کس چیز کو بولتے ہیں؟ میانہ روی بولتے ہیں موڈریشن کو، اعتدال ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو گن گن کر جمع کیا جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنا خرچ کر لیا جائے کہ پھر دوسروں کے لیے کچھ بچے ہی نہیں۔ تو اللہ نے فضول خرچی سے منع فرمایا، سخاوت سے منع نہیں فرمایا۔ کس سے منع فرمایا؟ فضول خرچی سے منع فرمایا، سخاوت سے نہیں فرمایا۔ فضول خرچی کیا چیز ہے؟ فضول خرچی یہ ہے کہ مثلا آپ گاڑی سے چل سکتے ہیں تو آپ کے اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ یار آپ تو انووا ہے، ابھی تو مرسڈیز آنی باقی ہے۔ اگر یہ لالچ پیدا ہوگی تو مرسڈیز لینا آپ کے لیے فضول خرچی میں شامل ہوگا، چونکہ آپ کا کام انووا سے چل رہا ہے۔ ایک شخص کی ضرورت کم ہو سکتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ انسان کی نظر ہمیشہ ضرورت پر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہش جو ہے وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ خواہش کس کی بھی پوری نہیں ہوتی؟ بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان کے اندر قناعت کا جذبہ نہیں ہوگا تو وہ زندگی میں پریشان ہی ہوگا۔ قناعت کا کیا مطلب؟ کہ جو اللہ نے دیا ہے انسان اس پر صبر کرے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر کیا کرے؟ انسان صبر کرے، قناعت کرے۔ ورنہ پھر وہی جو میں نے کہا کہ جب انسان دنیا کی خواہش میں مبتلا ہوتا ہے تو حضور حدیث شریف آتی ہے کہ پھر اس کو قبر کی مٹی بھرتی ہے اس کا منہ۔ انتہا نہیں ہوتی نا، وہ مطلب کسی بھی حد تک جائے گا۔ جب لالچ کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کسی بھی حد تک جاتا ہے، پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پاتا۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو مال کے ساتھ فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ شیطان کے بھائی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ چیز خرچ کر رہے ہیں۔ آپ نہانے گئے اور پتہ چلا کہ آپ نے نل کھول دیا۔ کیا کر دیا؟ نل کھول دیا، پانی بہ رہا ہے۔ بھائی ان سے پوچھو جو ریگستان میں رہتے ہیں، ان کو پانی کہہ کے قطرے، وہ پانی کہہ کے قطرے کے محتاج ہیں، اور اللہ نے آپ کو دیا تو آپ فضول خرچی کر رہے ہیں۔ تو صرف پیسوں میں ہی نہیں، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو زندگی کو امانت سمجھ کر استعمال کرے انسان۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی ٹائم پاس کرے۔ اللہ نے روزی روٹی دی ہے، کھانا ہمارے یہاں کتنا بنتا ہے آپ اندازہ کریں۔ 10 طرح کے سالن بنیں گے اور پتہ چلا کہ آدھا خراب ہو گیا اور پھینک دیا گیا، اس کا حقدار کون تھا؟ غریب بھائی اس کے حقدار تھے۔ فضول خرچی نہیں۔ اگر فضول خرچی ہوگی، اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ ہمارے ہاں شادی بیاہ ہے۔ کیا ہے؟ شادی بیاہ ہے۔ ہماری قوم کا زیادہ تر حصہ شادی پہ خرچ ہوتا ہے، پیسوں کا۔ آپ اندازہ کر لیجئے کتنا خرچ ہوتا ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور ایک جو الگ سسٹم چلا ہے یہ بفے سسٹم،
پیسہ خرچ ہوتا ہے اور پھر کھانا خراب ہوتا ہے۔ کھانا کیا ہوتا ہے؟ آدمی دوبارہ جانے کے چکر میں کہ یار وہاں پر ہے کون لے گا، زیادہ لے کے چلا آتا ہے، پتہ چلا آدھا کھایا اور آدھا پھینک دیا۔ یہ سب فضول خرچی میں داخل ہے۔ کس میں داخل ہے؟ فضول خرچی میں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا حساب لینے والے ہیں، ہے نا۔ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدمی کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ کتنے سوالوں کے؟ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا یا حرام کمایا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا۔ ہم آزاد نہیں ہیں خرچ کرنے میں بھی، ہم خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو کفایت شعاری کے ساتھ خرچ کیا جائے، اعتدال کے ساتھ خرچ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔